وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے مضامین کی مشابہت ہے سورۃ الاعراف کے مضامین سے۔ سورۃ الاعراف میں انباء الرسل کا ذکر آیا تھا، رسولوں کے حالات کا ذکر، تذکیر بایام اللہ کا موضوع تھا، بڑے بڑے ایام کے بیان کے ذریعے سے اس میں یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ وہی موضوع اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں تقریباً 6 رکوع ہیں، رکوع نمبر 3 سے لے کے رکوع نمبر 8 تک، اور رکوع نمبر 9 کی چند آیات جس میں انباء الرسل کا بیان ہے، 6 رسولوں کے حالات کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ ابتدا میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید اور آخرت اور رسالت، ان کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے اور مشرکین کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس صورت کے متعلق یہ نوٹ فرمائیے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پر بڑھاپا آ گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ تکویر، ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اصل معنی اللہ کے علم میں ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات مثبوت کی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ جو حکمت والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کی آیات میں کوئی نقص یا کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی وضاحت اتنی عمدگی کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، کوئی شک باقی نہیں رہا۔ مزید یہ نوٹ فرمائی کہ قرآن حکیم میں اول جو صورتیں نازل ہوئیں، خاص طور پر جو آخری سپاروں میں آتی ہیں، وہ مختصر صورتیں تھیں، اور بعد میں انہی صورتوں میں آنے والی باتوں کی تفاصیل دیگر بڑی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات مثبوت کی گئیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ جو حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں عمدہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن چند روز کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ عطا فرمائے گا ہر مستحق فضل کو اپنے فضل میں سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، مراد ہے کہ اللہ کی دعوت قبول نہیں کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، حین یستغشون ثیابہم،
جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس آیت کی دو اعتبارات سے تفاسیر کی گئی۔ بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے سطر کا، شرم و حیا کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے یا تعلقات قائم کرتے تھے اپنی بیویوں سے، تب بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ کچھ زیادہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی غلو نہ کیا جائے دین میں۔ ایک تفسیر اس اعتبار سے کی گئی، اور ایک تفسیر مفسرین نے کی ہے ان آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے انکار کا ذکر آ رہا ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت حق پیش کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، تعصب اختیار کرتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تو ان کو جانتا ہے جبکہ وہ کپڑے پہنتے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی، اللہ جانتا ہے ان کی ظاہری باتوں کو بھی، تو یہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ ان کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ جو نافرمانی کی اور مخالفت کی روش اختیار کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جان رکھیں کہ اللہ ان سے واقف ہے اور ان کا محاسبہ ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے، مراد ہے کہ کوئی بھی مخلوق، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ روشن کتاب میں محفوظ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آج انسانیت اپنا سب سے بڑا مسئلہ یہی معاشی مسئلہ سمجھتی ہے، اور اس معاش کے مسئلے کو اتنا بڑھا دیا گیا اور انسان شب و روز میں اس کے پیچھے اتنا لگ گیا ہے کہ اپنی اصل ذمہ داری یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو انسان نے بھلا دیا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی تھی، انسان نے سمجھا کہ ہم کما رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اتنی یہ ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے کہ سورہ حجر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، تم شمار نہیں کر سکتے ان کا، بس ہم بقدر معلوم ڈیو میجر میں وہ عطا کر دیتے ہیں تمہیں، ورنہ اللہ کے خزانوں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16 میں، زمین میں کتنے ہی ہیں جانور جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ وہ بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور واپس جب لوٹتے ہیں شام کو تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ توکل تو کرو اللہ پر۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آج جو انسان نے اپنے آپ کو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر لیا اور سمجھا کہ رزق کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو فیملی پلاننگ کے تصورات بھی قائم کر لیے، زیادہ بچے ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے خلاف بغاوت ہے اور اللہ پر عدم اعتماد کا مظاہرہ ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ نظام باطلانہ اگر ہو تو لوگوں کو وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ آج دنیا میں سودی نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے، اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا، اس لیے ڈس آرڈر ہے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے کہ دنیا کے تقریباً 48 ممالک کی جو دولت ہے اتنی ہی دولت دنیا کے تقریباً 10 امیر ترین افراد کے پاس۔ پاکستان میں مسئلہ ہے، لوگ صحیح بیان کرتے ہیں کہ بڑے کرائسس ہیں ہمارے یہاں، $40 بلین کا ہمارا عام طور پر فورن لون ہے کم و بیش، اور $100 بلین چند یہاں کے امیر لوگوں کے باہر کے بینکس میں رکھے ہوئے ہیں۔
تو بیسیکلی جو نظام ہے وہ باطل کا ہے، جس کی وجہ سے ڈس آرڈر ہے، ورنہ اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں۔ پاکستان جب قائم ہوا ہمارے پاس ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور 3 کروڑ کے قریب ہماری آبادی تھی۔ آج ہم 15 کروڑ کے قریب ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں 75% ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ہیں۔ تو اللہ نے تو بے شمار خزانے میں عطا فرما دی، آبادی میں 5 ٹائمز اضافہ ہوا، 3 کروڑ سے 15 کروڑ، اور وسائل میں بے تحاشا اللہ نے اضافہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، مسئلہ ظالم نظام کا ہے جس کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر مخلوق کو اس کے مقام پر اللہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا نہیں، ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے، اللہ اس کی غذا کا اہتمام اس کی ماں کے وجود میں کر دیتا ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو بے تحاشا وسائل ہیں بندوں کی ضروریات کے لیے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 ایام میں۔ اس کی حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ متشابہات میں سے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یہ بھی متشابہات میں سے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی اللہ تھا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے تقدیر لکھ دی، مخلوقات کے معاملات لکھ دیے لوح محفوظ کے اندر، اس کے بعد اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ لیکن فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یہ متشابہات میں سے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں دی گئی یہ امتحان کے لیے ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو صرف کھلا جادو ہے، یعنی آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں ایک معین وقت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ یہ ان کی جرت کا بیان آ گیا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ گویا ڈھٹائی کا مظاہرہ ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر عذاب آئے گا ان سے ٹالا نہیں جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گا وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ناشکر انسان کا ذکر ہے، مشرکین معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس کا بیان ہے، قرآن کے حوالے سے چیلنج کا ذکر آئے گا، دنیا پرستوں کا ذکر بھی ہے اور مشرکین اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی نیک لوگوں کے حسین انجام کا بھی ذکر ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْهُ، پھر وہ اس سے لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ مایوس ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ سطحی سوچ ہے انسان کی جس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے آرام پہنچائیں، نعمت دیں اس سختی کے بعد کہ جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں دور کر دی گئیں، مجھ سے میری برائیاں جاتی رہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا شیخی خور ہے۔ اب یہ ایک طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا۔ اللہ بندے کو نعمت عطا فرمائے اور پھر اس سے واپس لے لے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری پر آ جاتا ہے، اور اگر اللہ بندے کی تکلیف دور کر کے اس کو نعمت عطا فرما دے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری کی علامت۔ جبکہ مومن کا طرز عمل بخاری شریف کی حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے
تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں معاملات میں خیر ہے، اور یہ روش مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو مومن تکالیف میں صبر کرتا ہے، نعمت مل جائے تکبر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ گویا ایمان کے نتیجے میں ایک بیلنسڈ پرسنالٹی سامنے آتی ہے، اور ایمان نہ ہو تو انسان نعمت ملنے پر تکبر کرتا ہے اور تکلیف آنے کے اوپر بے صبرا ہو جاتا ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ اہل ایمان کا بیان آ گیا۔ یہ ناشکری نہیں کرتے، یہ تکلیف میں واویلا نہیں مچاتے، بلکہ ایک متوازن شخصیت ان کی سامنے آتی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، ایسا نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ وضائق بہ صدرک، اور آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس سے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ ان پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کر دیا جاتا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آ جاتا۔ اب اس پر تسلی دی جا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ مطالبات کرتے تھے کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نازل ہو جائے، کوئی خزانہ ان کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما انت نذیر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ یہ کر کے دکھا دیا جائے، وہ کر کے دکھا دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں جب چاہے گا کوئی نشانی دکھا دے گا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر شے پر کل اختیار رکھنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اصل معجزہ، اس کو مانو، اس کے سوا کچھ اور نہیں دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ غم ہوگا، لیکن آپ تسلی رکھیے، آپ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تو تم بھی اس کی جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جس کو تم بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا چیلنج جس کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ طور آیت نمبر 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کہا گیا قرآن میں شک ہے تو اس جیسا کلام لا کے پیش کرو۔ پھر اس مقام پر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا چلو 10 صورتیں پیش کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا چلو ایک صورت پیش کر دو، اور سب سے آخر میں کہا گیا سورۃ البقرہ آیت 23 میں کہ قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی کوئی شے پیش کر کے دکھا دو، لیکن نہیں کر سکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، بس کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ اب دنیا کے طالب کا، دنیا پرستی میں مبتلا شخص کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے لیے ان کے عمل اس دنیا میں پورے کر دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جتنی بنانی ہے بنا لو، دنیا دے دی جائے گی بھرپور طریقے پر۔ لیکن فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا وہ جو دنیا میں انہوں نے کیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ نابود ہو گیا۔ انسان کو طے کر لینا چاہیے اس کو کیا بنانا ہے۔ دنیا بنانا چاہے گا، قرآن کہہ رہا ہے بن جائے گی، بھرپور دیں گے اللہ تعالیٰ، کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اللہ نافرمانوں کو، کافروں کو دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ مجھے عارضی زندگی کی کامیابی چاہیے یا ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اللہ ہمیں آخرت کا طالب بنائے اور دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ایک سرچنگ کوئسچن کے انداز میں سوال آ رہا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ،
اب یہ گزشتہ آیات میں نافرمانوں کا ذکر آ گیا، اب فرما برداروں کے حوالے سے کنٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بس کیا یہ اس کے برابر ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام یعنی رہنما اور رحمت تھی۔ مراد یہ ہے کہ ایک اس شخص کا آپ تصور کرو کہ جس کی فطرت سلیم ہے، جس کے پاس اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے گواہی دے رہے ہیں حق کی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کتاب نازل فرمائی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات، تو کیا یہ اور جو گزشتہ لوگ ہیں دنیا پرست وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہی ہوگا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ سوچو، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے گا چاہے مشرکین ہو یا اہل کتاب، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کی طرف سے شک میں مت رہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے دوسروں کو سنایا جا رہا ہے۔ انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب منکرین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس دن گواہ کھڑے ہو جائیں گے، رسول بھی اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ النساء آیت 41 میں یہ تفصیل آ چکی ہے۔ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 قرآن نے کہا ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے۔ تو جو آج انکار کر رہا ہے اس کے خلاف وٹنس پیش ہوں گے، رسول بھی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے حق قبول کر لیا ہے ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، دین کی باتوں کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کھڑے کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ دین کی طرف آ گئے ہیں ان کو دین سے دور کر دیا جائے۔ نوٹ کیجئے کہ قرآنی کردار بیان کر رہا ہے 1400 برس پرانا، ہر دور میں تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا پرست ہوں، حق کے طالب نہ ہوں، وہ خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں اور دین کی مختلف باتوں پر، دین کے احکامات پر اعتراض کر کے دینداروں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، اس لیے کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا وبال ان پر جائے گا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے، یعنی روح مردہ ہو چکی تھی، جانتے بوجھتے حق کا انہوں نے انکار کیا تو ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی تھی۔ فرمایا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور وہ جھوٹ جو باندھتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اب نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی۔ اولئک اصحاب الجنہ،
یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں نوٹ فرمائیے، قرآن ایمان اور عمل صالح کے بعد عاجزی کا ذکر کر رہا ہے۔ عام طور پر نجات کے لیے قرآن بیان کرتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ، بار بار الفاظ آتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کیا گیا، اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے حضور میں۔ یہ عاجزی کیا ہے؟ بندہ بن کر رہے، تکبر نہ ہو، عبادت بھی کر رہا ہو تو اس پر ناز نہ ہو، عاجزی اختیار کرے، نہ معلوم کہ یہ عبادت قبول ہو کہ نہ ہو۔ تو جو یہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ہدایت یافتہ اور مجرم لوگوں کا کنٹراسٹ پیش کیا گیا ہے، اور سرچنگ کوشچن کے انداز میں دعوت فکر دی گئی ہے۔ مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال ہے، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں حالت کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، بس تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، اس کی زندگی کا رخ بھی بتا رہا ہے کہ بڑا صاحب کردار آدمی ہے، اور دوسرا وہ جو ہدایت سے دور ہے، راستہ اس کے سامنے واضح نہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بد کردار ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے ہو، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو کہ یہ دونوں جب برابر نہیں ہیں تو اچھے کردار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو اور اس حق کو قبول کرنے کے لیے محنت کرو۔ اس کے بعد اب تیسرے رکوع سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے انباء الرسل کا، رسولوں کے حالات کا بیان۔ جس طرح سورۃ الاعراف میں ہم نے 6 رسولوں کے حالات پڑھے تھے، اسی ترتیب سے یہاں دوبارہ 6 رسولوں کا ذکر آئے گا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 3 رسول ان میں سے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ یہاں پر بھی ان تینوں کا ذکر آئے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر 3 رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں لوط علیہ السلام، جو کہ ان کے بھتیجے ہی تھے، ان کے دور میں ہوئے، اور پھر شعیب علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ ان تینوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد۔ تو تقریباً 90 رکوع کی چند ابتدائی آیات تک یہ سلسلہ چلے گا، اور اب رسولوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ مشرکین مکہ کو وارن کیا جائے کہ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، 2 رکوع یعنی رکوع نمبر 3 اور 4، ان میں نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا بولے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسے ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ یہ ہر دور میں مسئلہ رہا کہ لوگوں نے رسولوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ ہمارے جیسے انسان ہو گئے تو آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر رسولوں کا انکار کر دیا۔ یہ تاریخ میں گمراہی ہمیشہ سے رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان ہی زمین پر بستے ہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی اپنے رسولوں کو منتخب فرمایا تاکہ انسان ہی کے ذریعے سے انسانوں تک ہدایت پہنچائی جا سکے، اور انسان ایک رسول کو دیکھ کر جو کہ انسان ہو عمل بھی کر سکے۔ تو کہا انہوں نے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسے ایک انسان دیکھتے ہیں۔ وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہاری پیروی کی ہو سوائے ان کے جو ہمارے ہاں حقیر ہیں اور ظاہر بھی قسم کے لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہے ڈھٹائی کا مظاہرہ۔ ہر قوم کے سرداروں نے خاص طور پر
رسولوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کی محنت کی کمائی پر قبضہ کرتے ہیں، اور کبھی نہیں چاہتے کہ حق کا نظام آئے، کیونکہ اگر حق کا نظام آئے گا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ان کا جبر، ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اور کہتے یہ تھے رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے والے غریب لوگوں کو، تو ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے ہماری نگاہوں میں، اور ہمارے مقابلے میں تمہیں کوئی فضیلت تھوڑی حاصل ہے۔ یہی کچھ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق کہتے تھے، یہی کچھ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مجلس میں بلال آتے ہیں، یہ خباب آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو دور کر دو ذرا اپنے پاس، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ غور کیجئے کہ ہر دور میں حق کی دعوت قبول کرنے کے لیے پہلے ہمیشہ کمزور طبقہ اٹھا ہے، اور جو ظالم اور جابر ہوتے ہیں وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی اس دعوت کو تو کمزور لوگوں نے قبول کیا، اور اس تکبر میں آ کے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ قال یا قوم ارایتم، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، فعمیت علیکم، وہ رحمت تم پر مخفی رکھی گئی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، انلزمکمھا، تو کیا ہم وہ تم سے زبردستی بنوائیں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس سے بیزار ہو رہے ہو، زبردستی تو نہیں بنوا سکتے ہم۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ یہ ہے پرخلوص دعوت رسولوں کی، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے میں انہیں دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ان غریب اہل ایمان کی قدردانی اللہ نے فرمائی، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، یہ بندے تو اللہ سے ملنے والے ہیں اور تم ان کی دشمنی میں آ کر حق کو جھٹلا رہے ہو، تو تم جاہل قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ دیکھیے ان غریب اہل ایمان افراد کی کیا قدردانی اللہ نے کی ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوائے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ رسول ایسا بالکل نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اگر میں انہیں دور کر دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اب پوزیشن واضح کر رہے ہیں نوح علیہ السلام اپنی، وہ لوگ بھی مختلف مطالبات کرتے ہوں گے، تو فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جاننے والا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ انہیں نواز دے گا، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسے کہا بے شک میں بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے اپنی پوزیشن لوگوں کے سامنے واضح کر دی، میں اللہ کا رسول ہوں، مطالبات مجھ سے نہ کرو معجزات کے، اور یہ جو اہل ایمان ہیں میں ان کو دور نہیں کر سکتا اپنے سے، اللہ ان سے خوب واقف ہے، بالفرض اگر میں نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی تو میں بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب قوم کی ڈھٹائی دیکھیے، قالوا یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، سو ہم سے بہت جھگڑا کیا، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ تم پر وہ لائے گا صرف اللہ اگر وہ چاہے گا، تو عذاب اللہ دے سکتا ہے میں نہیں، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، ولا ينفعکم نصحی، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم، خواہ اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو میری نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا، هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا،
کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ یہ اشارہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مشرکین کہتے تھے کہ بھئی یہ اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل ان افتریتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا، اور ایسا یقیناً نہیں ہے، لیکن دو ٹوک انداز میں کہلوا دیا گیا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ حالات اور واقعات بیان کرتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اپنے پاس سے سنا رہے ہیں، تو واضح کروا دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے اور اہل ایمان کی نجات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکا۔ اب عذاب کا فیصلہ آنے والا ہے، جو لا چکا ایمان بس وہ کامیاب، باقی ناکام ہو جائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پر پس اے نوح اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرو، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا من، تو وہ ان پر ہنستے تھے۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو بے شک ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ اب یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ خشکی ہے اور نوح علیہ السلام جو وہ کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ ہے ظاہر پرست، دنیا پرست آدمی کی نگاہ کا فرق اور ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا فرق۔ اللہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حق عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ حقیقت دیکھ لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو اللہ حق عطا فرماتا ہے، وہ حقیقت وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب حقیقت یہ کہ طوفان آنے والا تھا، یہ غرق کیے جانے والے تھے نافرمان، اس سے بچاؤ کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ کشتی تیار کیجیے۔ مزید نوٹ کیجیے، دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں مخالفین۔ اللہ تعالیٰ سورہ المطففین میں فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں کہ قیامت کے دن اہل ایمان مجرمین کا مذاق اڑائیں گے جو دنیا میں ان پر لعن طعن کرتے تھے۔ جب اہل ایمان دین کے راستے میں آگے بڑھتے تھے تو بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن موقع دے گا اہل ایمان کو کہ ان کا مذاق اڑائیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس من قریب جان لو گے، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیم، اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وَفَارَ تنور، اور تنور نے جوش مارا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اس میں یعنی کشتی میں سوار کر لو ہر ایک کا ایک جوڑا، مراد ہے کہ حیوانات میں سے نر اور مادہ جوڑوں کو جمع کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر یہ کہ جس پر غرق ہونے کا حکم ثابت ہو چکا ہے، مراد ہے بیوی اور ایک بیٹا، وہ نافرمان تھے، وَمَنْ آمَن، اور انہیں بھی سوار کر لو اے نوح جو ایمان لائے۔ تو جن پر حکم ثابت ہو گیا عذاب کا، ان کے سوا اہل ایمان کو سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر ایمان نہیں لائے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 80 افراد ایمان لائے ہیں فقط نوح علیہ السلام پر، 950 برس تک تبلیغ کی، 13 سے 14 برس فی آدمی، یہ ایوریج ہے اس کا۔ پہاڑ ہیں نوح علیہ السلام دعوت کے راستے کے اندر، دعوت دیے چلے گئے، بیٹے نے قبول نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا، بیوی نہیں مانی، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی، لیکن دیکھیے کہ 950 برس تک تبلیغ کی ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، اور انہیں کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے جب کشتی میں ہم سوار ہوں۔ وَمُرْسَاهَا، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ یعنی کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی لہروں میں چلی۔ زمین سے بھی پانی ابلا تھا، آسمان سے بھی پانی برسایا گیا تھا، اور بہت بڑی بڑی پہاڑوں جیسی لہریں ہیں، اس پر یہ کشتی ان کو لے کر چل رہی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس کا نام کنعان یا یام بیان کیا گیا ہے۔ وَكَانَ فِي مَعْدِلٍ، اور وہ ایک کنارے پر تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف جل پناہ لے لوں گا۔ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ سگا بیٹا اللہ کے جلیل القدر رسول کے سامنے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کا مسئلہ، قبول کیا ہے تو نجات ہے، نہیں تو نجات نہیں ہے، چاہے رسول کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور کہا گیا ہے زمین اپنا پانی نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی کو خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جا لگی جودی پہاڑ پر۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا لعنت ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ یہ جودی کا جو پہاڑ ہے موصل کا علاقہ تھا جہاں نوح علیہ السلام تھے، اور ارارات کا پہاڑ ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں یہ کشتی گئی۔ ترکی اور روس کے درمیانی علاقوں میں کہیں اس کا مقام تھا۔ زمانہ حال میں کچھ آثار ملے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ فقال، عرض کیا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر حاکم ہے، فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، بے شک اس کا عمل برا ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنِّي أَعِظُكَ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ تم جذباتی لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔ 950 برس سے تبلیغ کی ہے، ایک درخواست کی، اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، فرمایا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں رشتہ خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں، بیٹا نافرمان ہے، بے عمل ہے، تمہارا گھر والا نہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ کی نگاہوں میں جو رشتہ ہے وہ ایمان والا رشتہ ہے، اللہ کی اطاعت پر مبنی رشتہ ہے۔ منع کر دیا گیا نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے سے۔ رسول کا بیٹا ہے، نوٹ کیجئے، جس کو بھی نجات چاہیے خود محنت کرے، وہ ایمان لائے، عمل کرے، پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کرے۔ محض کسی سے نسبت کا ہو جانا، کسی سے تعلق کا ہو جانا، کسی کی نسل میں ہو جانا، کسی کے خاندان میں پیدا ہو جانا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے بخش نہیں دیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ یا نوح بت بسلام منا، کہا گیا ہے نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اور برکتیں ہوں تم پر، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان گروہوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، جو لوگ سوار ہیں ان پر بھی رحمت اور برکت۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ گروہ ہیں ہم انہیں جلد فائدہ دیں گے، مراد دنیا کا عارضی سا فائدہ۔ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔
ہزاروں برس پرانے واقعات ہیں، لیکن اللہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ ان کو جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ آپ کی قوم، فاصبر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ جیسے قوم نوح برباد کی گئی، اب جو مخالفین ہیں اگر یہ باز نہیں آئے مخالفت سے، یہ بھی برباد کیے جائیں گے۔ آپ دین کی دعوت کے کام میں آگے بڑھیے، فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کا انجام اچھا ہے۔ اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔